دیکھیے جب انتقال ہوتا ہے کسی کا، کسی کے گھر میں بھی ہو انتقال، تو سب کے گھر میں ہونا اور سب کے گھر میں ہوتا ہے. کوئی دنیا کا ایک آدمی ایسا نہیں بتا سکتے کوئی یہ کہے کہ میرے گھر میں انتقال نہیں ہوگا، میرے یہاں نہیں ہوگا، اور پھر ہمارا بھی ہونا ہے. تو انتقال ہوتا ہے تو میت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک میت وہ ہوتی ہے کہ جس کے انتقال کرنے پر غم کم ہوتا ہے، ایک میت وہ ہوتی ہے کہ جس کے انتقال کرنے پر غم زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بہت بوڑھا، کوئی بہت ضعیف اگر انتقال کرے تو اس کا اتنا غم نہیں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی تقریباً جی کر کے دنیا سے گیا. لیکن کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں، جوانی میں کوئی انتقال کر جائے تو پھر اس کا غم زیادہ ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے لوگ زیادہ جو ہے غم کا اظہار کرتے ہیں. تو کہاں تک یہ غم کا اظہار کرنا جائز ہے اور کیا اس میں کرنا جائز ہے؟ بہت سے لوگ اس موقع پر کیا کرتے ہیں کہ غم کا اظہار اتنا کرتے ہیں کہ اتنا روتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، اور پھر جو ہے بیانات ہوتے ہیں، اور بیان کر کر کے عورتیں زیادہ تر روتی ہیں اور اتنے بیان کرتی ہیں کہ ان میں کفریہ جملے تک معاذ اللہ بول دیتی ہے. سبحان اللہ نہیں بولتے بیٹا ایسی بات پہ، ایسی بات پہ سبحان اللہ. جو غلط بات ہے تو وہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے، اس بات پہ بولیں گے اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں اللہ اکبر. تو سمجھیے آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے موقع پر ایک جگہ کا تو واقعہ مجھے بتایا کہ یہاں تک معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ کس نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا اللہ نے لے لیا، اگر اللہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نوچ لیں اس کو. یہاں تک جو ہے بیان کر کر کے اس کے گھر کی عورتیں رو رہی تھی. یہ جملے کفر ہیں سب. دیکھیے کسی کا انتقال ہو، اگر آپ کا کوئی عزیز گیا تو ظاہر سی بات غم ہوگا. یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اپنا عزیز جاتا تو غم ہوتا ہے، اور وہ اتنا غم اگر ہو تو وہ جائز بھی ہے. اور پھر اگر غم میں آنسو نکل پڑے تو یہ بھی جائز. اگر غم میں کسی کا انتقال ہو گیا، میت جنازہ گھر پہ ہے اور آپ کے آنسو نکل پڑے غم میں اندر سے تو وہ بھی جائز ہے. لیکن چیخیں مار مار کے، بال جو ہے آپ کے کھل جائیں، بال کھول کے اور رونا اور بیان کر کر کے رونا، تبرے بازیاں کرنا، یہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت زور سے چیخیں مارنا وہ جائز نہیں ہے. اس بات کا خاص خیال رہے. غم میں آنسو نکل آئیں یہ تو جائز ہے، یہ انسان کی فطری چیز ہے، یہ فطری بات ہے کہ کسی عزیز کا انتقال ہو تو آنسو اس کے نکل سکتے ہیں. اب جیسے جنازہ گھر میں پڑا تو عورتیں گھر کی بیٹیاں، بہنیں، بیوی، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ کیا کرتی ہیں؟ بہت زیادہ بیان کر کر کے بال کھلے ہوتے ہیں، ان کے دوپٹے بھی گلوں میں ہوتے ہیں یا دوپٹے نیچے آ جاتے ہیں، ان کے گلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رو رہی ہوتی ہیں، چیخیں مار رہی ہوتی ہیں اور بیان بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور وہیں پر گاؤں بستی کے رشتہ دار لوگ اس میت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر خاص خیال رکھیں اس چیز کا کہ وہاں پر جہاں جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں پر اگر عورتیں رو رہی ہیں، بیٹھی ہیں، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں تو غیر لوگوں کو وہاں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ ان بچیوں کو، ان گھر کی عورتوں کو، اس گھر کی مستورات کو الگ نہ کر دیا جائے، ان کو پردے میں کر دیا جائے، پھر آ کر چہرہ دیکھنا چاہیے. ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر ان کے گلوں پہ دوپٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے گلے کھلے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر گاؤں کے لوگ، رشتہ دار کے لوگ، خاندان کے لوگ اس میت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میت پہ بھی نظر پڑ رہی ہے، ان کے ننگے سروں پر بھی ان کی نگاہ پڑ رہی ہے. یہ ناجائز و حرام ہے. اس بات کا خاص خیال رکھیں. نہیں جائیں دیکھنے کے لیے، جائیں تو پھر عورتوں کو الگ کرا دیا جائے، کیونکہ زیادہ تر عورتیں قبضے میں کر لیتی ہیں. عورتوں کے قبضے میں جنازہ رہتا، وہاں عورتیں بیٹھی رہتی ہیں. تبرے بازیاں نہ ہو، ایسے بیان بازیاں نہ ہو جو کفر کی حد تک پہنچیں، یہ نازیبہ جملے نہ بولے جائیں. بیان کر کر کے رونا نہیں چاہیے، ناجائز ہے. آنسو نکل آئے غم میں وہ الگ بات ہے. اور پھر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو وہ مرد نہ دیکھیں جس سے کہ ان کا زندگی میں پردہ تھا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عورت کا انتقال ہے تو سبھی دیکھ رہے ہیں، جس سے پردہ تھا وہ بھی دیکھ رہا، جس سے پردہ نہیں تھا وہ بھی دیکھ رہا. اس لیے کہ جیسے مرنے سے پہلے پردہ تھا، مرنے کے بعد بھی پردہ ہے. مرنے کے بعد بھی وہ لوگ اس کا چہرہ نہ دیکھے زندگی میں جن سے پردہ تھا. اور کسی مرد کا اگر انتقال ہو تو سبھی دیکھتے ہیں اس مرد کو، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں. وہ عورت نہ دیکھے زندگی میں اس مرد کو، زندگی میں جس مرد سے پردہ کرتی تھی، مرنے کے بعد بھی اس مرد کا چہرہ وہ عورت نہ دیکھے کہ جس سے وہ پردہ کرتی تھی. پردہ جیسے مرنے سے پہلے ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی ہے. ہوتا نا کہ انتقال میت ہو گئی، جنانی ہے یا مردانی، لیڈیز ہے یا جینٹس،
मुअन्नस है मुज़क्कर सभी देख रहे हैं। औरत का अगर जनाजा है तो वो मर्द ना देखें जिससे वो पर्दा करती थी, जिससे पर्दा है वो ना देखें। मर्द का जनाजा है तो वो औरत ना देखें कि जिंदगी में जिससे वो पर्दा करती थी, यानी जब ये जिंदा था तो इनसे पर्दा करती थी, मर गया तो अब चेहरे देख रही हैं, अब भी इनसे पर्दा है। खास ख्याल रखें। और घर में एकदम ना जाएं, इसलिए कि उस घर की बच्चियां मस्तूरात, उस घर की औरतें बैठी होती हैं, गम मना रही रो रही होती हैं, तो वहां उनके सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते, तो वहां ऐसे ही पहुंच जाते हैं देखने के लिए। इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मर्द चेहरा नहीं दे सकता, यानी शोहर नहीं दे सकता बीवी का चेहरा। तो कान खोल कर सुन ले, शोहर अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो चेहरा बिल्कुल देख सकता है, देखने में कोई कराहत नहीं है। और अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी भी चेहरा देख सकती है, कोई कराहत नहीं है। बहुत से लोग शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी को नहीं चेहरा देखने देते हैं, बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर को नहीं चेहरा देखने दे सकते हैं। बीवी का इंतकाल हो तो मर्द देख सकता है, यानी और उसका शोहर देख सकता है, शोहर का इंतकाल हो तो बीवी चेहरा देख सकती है। हाँ, हाथ ना फिराए, छुए ना, उसे छूने की ममानियत है। क्या है, उसको छुए नहीं। कब्र में भी उतार सकता है शोहर अपनी बीवी को, कब्र में उतारना चाहे तो बिल्कुल उतार सकता है, कांधा भी दे, चेहरा भी देख सकता है। आजकल अजीब सी जहालत है कि बीवी का इंतकाल हो गया तो शोहर को नहीं देखने दे रही हैं, शोहर का इंतकाल हो गया तो बीवी को नहीं देखने दे रही हैं। बीवी का इंतकाल या शोहर को एक दूसरे को देख सकते हैं। हद तो यहां तक है, अगर कोई गुस्ल देने वाला ना हो तो शोहर अपनी बीवी को गुस्ल भी दे सकता है, हाथ पर कपड़ा बांधकर, कोई ना हो तो उस सूरत में। लेकिन बहरहाल छूने की ममानियत है कि उसको छुए ना, देख सकता है चेहरा। अल्लाह ताला इस शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।